نہ کہ جناب وہ انڈیا کا ہاتھ تھا اور داعش کے لوگ تھے، یہ کافی نہیں ہے. اس وقت صورتحال بڑی گمبھیر ہے. وہ بیچارے ہزارہ شیعہ اس کے تو ڈینائل میں ہیں لوگ، اس کو ذکر نہیں کر رہے. کرنا چاہیے بھائی سب، جو وکٹم ہے ان کا بتانا چاہیے. یہ سیکٹیرین وائلنس ہے، شیعہ حضرات کے خلاف یہ قتل عام ہے. اور اس وقت وہ بیچارے سردی میں مائنس کی شاید کوئٹہ کے اندر سردی پڑ رہی ہے اور وہ اپنی لاشیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی تسلی کے لیے کسی کو کوئی شرم نہیں آ رہی ہے. پروونشل گورنمنٹ کا بھی میں دیکھ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے خبروں میں بتا رہے تھے کہ 3 وزیر گئے ہیں. انہوں نے کہا جناب ہم یہ 48 گھنٹے بعد آ گئے ہیں، مگر آپ کی جو طفل تسلیاں ہیں نا اس سے ہمارا گزارا نہیں چلے گا. اور ان کا واقعی مسئلہ ہے، ان کے زخم بہت زیادہ پرانے اور گہرے ہیں اور ماضی میں چونکہ ان چیزوں کے کھرے پاکستان میں نکلتے رہے ہیں، اس وقت بھی یہی کہا جاتا رہا ہے کہ جی یہ غیر ملکی سازش ہے. سو ان کو ٹھنڈا کرنا، ان کو اس وقت ان کے زخموں پہ مرہم رکھنے کے لیے بہت زیادہ ایفرٹ کی ضرورت ہے. مگر کوئی جو ہے نا، اور وہ صرف پروونشل گورنمنٹ کی تسلیاں نہیں مانگتے ہیں، مگر اس وقت وہاں سے پروونشل گورنمنٹ بھی کوئی بہت زیادہ ان کی طرف سے یہ نہیں نظر آ رہا ہے. اور فیڈرل گورنمنٹ تو بالکل، وہ جو شیخ رشید صاحب ہیں نا، وہ کہتے ہیں شاید میں اب انٹیریئر منسٹر بن گیا ہوں تو میں نے روز کے بعد پولیٹیکل نعرے مارتے ہیں کہ جی میں وہ اسپیکروں پہ بات کر کے رہ گئے ہیں. نہ ان سے اسلام آباد میں چھوٹا سا ہینڈل ہو رہا، نہ صرف کہ یہ ہے، مگر کم از کم کسی نہ کسی کو وہاں پہ اب تک 2-4 دن میں 2 دن ہو گئے ہیں، اب چلے جانا چاہیے تھا. وہ بیچارے لوائقین اپنے جنازوں کے ساتھ سڑک پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سردی ہے. تو یہ پرائم منسٹر صاحب ان کی جو پہلی تقریر تھی اس کے اندر انہوں نے کوئی 10-15 منٹ صرف اس بات پہ لگائے کمپیشن پہ، رحم. تو ان کو کسی کو رحم نہیں آ رہا کہ اس وقت 11 خاندان نہیں ہے صرف وہاں پہ، ساتھ میں 1100 اور بھی خاندان ہیں جن کے ساتھ یہ ہو چکا ہوا ہے. وہ سارا شہر جو ہے نا ان کے درد کے اندر شریک ہے اور وہاں پہ ابھی بیٹھا ہوا ہے. اور یہاں سے کوئی نہ فیڈرل گورنمنٹ سے نہ پروونشل گورنمنٹ سے یہ ان کا غم شیئر نہیں کر رہے ہیں. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں، میں بھی سن رہا تھا ان کے ترجمان کی بات، وہ کہتے ہیں جناب ہمیں صرف فیڈرل گورنمنٹ کی بھی تسلیاں نہیں چاہیے، کیونکہ بلوچستان کے حالات میں جو لوگ سارا پاور ایکسرسائز کرتے ہیں وہاں پہ ظاہر ایف سی کا بھی غلبہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں جو ہے پنڈی سے بھی چاہیے تسلیاں، ہمیں ہولسم قسم کی کمپریہنسو تسلی چاہیے. یہ جو جعلی آپ آ کے ہمارے ساتھ بیٹھ کے جو ڈائلاگ بول کے چلے جاتے ہیں یہ نہیں ہے، ورنہ یہ جنازے پڑے ہوئے ہیں ہم نہیں دفنائیں گے. تو یہ ایک انسانی پہلو ہے، یہ ہر لحاظ سے وہ ہے. خدا کے لیے میں کیا کہوں، مجھ سے بیان نہیں. دیگر ملکوں سے ایشوز آتے ہیں تو بھائی صاحب آپ ہمیں ایک یہاں پہ لائن دے کہ وہ کہتے ہیں نا اس کے ٹرک کی بتی دی ہوئی ہے جو افغانستان سے لوگ آئے تھے، وہ جو انڈیا سے آئے تھے، اس کے بعد پوری قوم بالکل چپ کر کے بیٹھ جاتی ہے، نہ وہ کسی سے سوال پوچھتی ہے نہ کسی سے جواب لیتی ہے. بس یہ سارا قصور جو انڈیا کا ہے سارا افغانستان کو، بھائی صاحب انڈیا افغانستان کا ہے قصور ہوگا تو پھر ہم نے اتنی بڑی یہاں بھرتیاں کس چیز کے لیے کی ہیں؟ پھر اربوں خربوں کے آپ اس کے بعد یہ کیوں لے رہے ہیں یہاں پہ؟ پھر اتنے بڑے آپ یہاں سے فنڈنگ لے رہے ہیں، غریب عوام ہے، یہ غریب لوگ ہیں، آپ پاس بجٹ نہیں ہوتا، پیسے نہیں ہوتے، تنخواہوں کے پنشنوں کے پیسے نہیں ہوتے تو آپ راتوں رات یہاں پہ 10 روپے 5 روپے پیٹرول کی قیمتیں بڑھا کے فوراً نکال لیتے ہیں. لوگ اس کے بدلے میں آپ سے کیا مانگتے ہیں؟ سیکورٹی مانگتے ہیں، اپنی جان کا تحفظ مانگتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ بھی انڈیا اور یہ افغانستان کی وجہ سے ہم نہیں دے پا رہے. بس ٹھیک ہے، پھر آپ نے اگر مان لیا ہے، آپ نے بات طے کر لی ہے کہ آپ سے وہ زیادہ پاورفل ہیں، وہ جو آتے ہیں بھائی دنیا بھر میں سیبوٹیج ہوتے ہیں. اچھا ان ملکوں سے پوچھیں وہ ہم پہ لگاتے ہیں کہ جناب کہ یہاں سے ہوتے ہیں. اتنا ہم نہیں کر سکے کہ 3-4 ملک ہیں، ایران، پاکستان، افغانستان اور انڈیا، کہ بیٹھ کے ذرا تھوڑے سے SOPs طے کر لیتے کہ ایک دوسرے کو چلیں جناب کہ بہت بڑی خدا نہ خاصا جنگ لگ گئی تو ٹھیک ہے فوجیں لڑیں گے. یہ جو ہمارے یہاں پہ بیچارے انوسینٹ لوگ ہیں جو معصوم ہیں، جو بالکل ایک اس کا فاڈر سا بن کر رہ گئے وار کا، ان کا پراکسی وارز کا، ہم ان کو نہیں ماریں گے. داعش پہ ڈال دو، وہ جناب اس پہ ڈال دو، فلانے پہ ڈال دو، ٹھکانے پہ ڈال دو. آپ نے کچھ نہیں کرنا، بس آپ نے پریس ریلیز دینا، اخبار میں خبریں لگوانی ہیں. وہ جی فلانے آئے تھے، فلانے آئے تھے، فلانے آئے تھے تو وہ مار کے چلے گئے. کوئی لگتا ہے کہ ایک لا لیس لینڈ آپ نے بنا دی. آج کا نہیں ہے، پچھلے 20-25 سال کا مسئلہ ہے. 20-25 سال کا بھی اگر دیکھا جائے تو 47 سے آن ورڈ شروع ہوا ہوا. یہ ابھی تک آپ کوئی پالیسی نہیں بنا سکے، کوئی اسٹریٹجی نہیں بنا سکے، کوئی سیکورٹی، کوئی پولیٹیکل بھی جو آپ کے ڈسگرنٹل ایلیمنٹس ہیں بھی اگر بات چیت ہو سکتی ہے. دنیا بھر کے ہر ملک سے ہم بات چیت کرتے ہیں جو ہمارے دشمن بھی ہیں، تو آپ آگے بلوچوں سے بات چیت نہیں کر سکتے. کچھ دیں ان کو، جہاں پہ جو پیسہ آ رہا ہے بلینز آف روپیز جہاں پہ پمپ ہو رہے ہیں، جو فواد چودھری صاحب نے اس دن گنوایا کہ کتنا بلوچستان میں جا رہا ہے، دیں ان کو. پھر لوگوں کو جانے تو بچائیں، ان کا حصہ دیں، شیئر دیں، جو ان کے وہاں پہ جو ان کی گریونسز ہیں دیں ان کو، اقتدار دیں، تھوڑا حصہ دیں. ہم نے بندے بھی اپنی مرضی کا رکھنے ہیں اور پھر وہ بندے وہاں ڈیلیور بھی نہیں کر سکتے. ہم نے وہاں پہ اچھی خاصی FCO کی بہت بڑی تعداد ہے، اس کا بجٹ میں بتاؤ میرا خیال ہے یہ تھاؤزنڈز اس کے ہیں وہ امپلائیز. مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں غلط نہیں کہہ رہا، 32,000 سے زیادہ تھی اس میں. قومی اسمبلی میں فگر دیے گئے تھے کہ کتنی وہاں پہ، یہ اس وقت آج سے 10 سال پہلے کی بات بتاؤ، اب تو بڑھا دی ہوگی. جب آپ کو پتہ ہے سارا کہ پراپر آپ کا صوبہ ہے، مجھے یاد ہے کہ ڈبل ہو گئی ہوئی ہے. پہلے ایک FC کی وہاں پہ میجر جنرل صاحب ہوتے تھے، اب ساؤتھ اور نارتھ کے 2 کر دی گئے ہیں، ڈبل ان کی فورس ہو گئی ہے. اب بڑے پرانے فگر صحیح کہہ رہے ہیں، بتا رہے ہیں. تو اس کے بعد مجھے یاد ہے ناصر کھوسہ صاحب وہ چیف سیکرٹری تھے، یہ گیلانی صاحب کے دور کی بات ہے، وزیر اعظم گیلانی صاحب تھے جب یہاں پہ. مجھے آج تک یاد ہے کیبنٹ میں انہوں نے بریفنگ دی تھی، کوئی کاپی میرے ہاتھ لگ گئی تھی. وہ چیف سیکرٹری تھے ناصر کھوسہ صاحب وہاں بلوچستان میں. انہوں نے پتہ بڑی خوبصورت بات کی تھی یہاں پہ، مجھے آج تک میرے ذہن سے نہیں نکلتی.
उन्होंने कहा जनाब बलूचिस्तान का जो मसला है ना ये इंटरनल नहीं है, अल्फाज मुझे आज तक याद है, उनकी जो ब्रीफिंग की कापी थी जो वहाँ पे उसके तो मिनट्स बाद में मैंने देखे, उन्होंने कहा सारा मसला बलूचिस्तान का इस्लामाबाद से आता है। अब ये अच्छा, बड़ी अजीब सी बात लगती होगी लोगों की कि इस्लामाबाद का बलूचिस्तान का, उन्होंने कहा आप जिम्मेदार हैं। उनका ये कहना था जब तक पाकिस्तान के फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसी को रिव्यू नहीं करेंगे आप बलूचिस्तान ट्रबल में रहेगा। उनका इशारा इन्हीं की चीज़ों की तरफ था कि इंडिया के साथ आप चीज़ें ठीक नहीं करेंगे, आप अफगानिस्तान के साथ नहीं करेंगे या ईरान के साथ नहीं करेंगे तो बलूचिस्तान आपका पीसफुल नहीं होगा। ये आज से 10 साल पहले उनकी ब्रीफिंग थी गिलानी साहब के दौर में। उन्होंने कहा हजूर ये सारा मसले जो हैं आप यहाँ पे सिक्योरिटी पॉलिसी बनाते हैं, आप फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं, उसकी इम्प्लीकेशन जो है वो हम वहाँ पे ये बलूचिस्तान में हमें फेस करनी पड़ती है। फिर सारे कहते हैं इनको रोक के दिखाएं, उसने कहा कैसे हम रोक के दिखाएं, ये सिविलियन नहीं रोक सकेंगे। एक तो ये चीज़ इस पे आ गई। ठीक है। नंबर 2, इमरान खान साहब की सीरियसनेस जरा मुलाहिजा फरमाएं। आज के आपके जो हमारी अभी टीम ने बनाए हैं ये जरा इनके हेडर जरा पढ़ें आज के क्या हैं। इमरान खान साहब की सीरियसनेस देखें जो मुल्क उस बलूचिस्तान पे अगर हमारी टीम उसको याद करती तो 2-4 ये क्लिप निकाल लेती तो पता चल जाता। 1001 बयान आते हैं इमरान खान साहब के बलूचिस्तान पे, निकाल के देखें। जैसे उन्हें दुनिया भर का कोई टॉपिक रहने नहीं दिया जिस पर बात की हो। आज उन्होंने अपने उन तर्जमानों की मीटिंग बुलाई हुई थी सर, जरा प्रायोरिटीज देखें क्योंकि अगेन अपने शेख रशीद साहब हैं, मैं इससे पहले आते तर्जमानों पे, इनको ये बिल्कुल टके की कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई मरे जी है।